اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دعا ہے، پروردگار ہم سب کی طاعت و عبادت کو شرف قبولیت عطا کرے، ہم سب کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس وقت جو بیان کرنا مقصود ہے وہ فطرے کے احکام بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلا سوال پیدا ہوتا ہے، فطرہ کس پر واجب ہے؟ تو فطرہ ہر وہ انسان جو عاقل ہو، بالغ ہو اور فقیر نہ ہو، اس کے اوپر خود اپنا فطرہ اور اس کے ماتحت جتنے افراد ہیں، جتنے اہل خانہ ہیں جن کو وہ کھانا کھلاتا ہے، جن کا وہ کفیل ہے، اس کا فطرہ اس کے اوپر واجب ہے۔ خود اپنا بھی واجب ہے اور اپنے اہل خانہ کا واجب ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے، فطرہ کس انسان پر واجب نہیں ہے؟ وہ انسان جو فقیر ہو، یعنی تہی دست ہو، جس کے حالات مالی حالات اچھے نہ ہوں، اس کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، مہمان کا فطرہ اور اس کا کیا حکم ہے؟ اگر عید الفطر کی غروب سے پہلے، عید الفطر کی رات غروب کے بعد اگر کوئی مہمان آتا ہے تو اگر وہ کھانا کھانے والوں میں شمار ہوتا ہے تو اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب ہوتا ہے۔ صاحب خانہ کو اس کی طرف سے فطرہ نکالنا ہوگا۔ غروب سے پہلے اگر مرضی سے آتا ہے تو واجب ہے۔ غروب کے بعد اگر صاحب خانہ کی مرضی سے نہیں آ رہا ہے انسان تو بربنائے احتیاط واجب اس کا فطرہ صاحب خانہ نکالے گا، اس کے اوپر واجب ہے۔ تیسرا سوال، غروب کے بعد پیدا ہونے والے بچے کا کیا حکم ہے؟ اگر غروب کے بعد کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے یعنی شب عید میں، تو اس کے فطرے کا کیا حکم ہے؟ تو اس بچے کا فطرہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر غروب سے پہلے کسی کے ہاں ولادت ہو رہی ہے تو جو سرپرست ہے اس کے اوپر اس بچے کا بھی فطرہ واجب ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، جس شخص کا فطرہ دوسرے پر واجب ہو اس کے فطرے کا کیا حکم ہے؟ مثلا میرا فطرہ اگر کسی اور کے اوپر واجب ہو تو میرے فطرے کا کیا حکم ہے؟ تو میرے اوپر فطرہ واجب نہیں ہے، یعنی جس کا فطرہ دوسرے کے اوپر واجب ہے تو دوسرا شخص اس کا فطرہ نکالے گا، اس کے اوپر خود واجب نہیں ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، سید اور غیر سید کس کو فطرہ دے سکتے ہیں؟ سید اگر فطرہ نکال رہا ہے تو وہ سید کو بھی دے سکتا ہے جو ضرورت مند سید ہیں، اور غیر سید جو ضرورت مند افراد ہیں ان کو بھی دے سکتا ہے اگر سید فطرہ نکال رہا ہے۔ غیر سید اگر فطرہ نکال رہا ہے تو وہ صرف اور صرف اپنا فطرہ غیر سید مستحق ضرورت مند افراد کو دے سکتا ہے، سید کو وہ نہیں دے سکتا فطرہ۔ اسی طریقے سے غیر سید، اس کے گھر کوئی سید کھانے والا ہو، شمار ہو، اس کے گھر میں کوئی سید کی دعوت ہو یا سید اس کے گھر میں کھانے والا ہو، غیر سید انسان اس سید کا اگر فطرہ نکال رہا ہے تو وہ فطرہ بھی وہ غیر سادات میں دے سکتا ہے، سادات کو نہیں دینا چاہیے۔ فطرہ کس کو دیا جائے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو فطرہ جو ضرورت مند افراد ہوں، جنہیں تہی دست کہا جائے، جنہیں فقیر کہا جائے، جن کے اخراجات پورے نہ ہو پاتے ہوں، جن کی آمدنی کمائی اتنی نہ ہو کہ وہ خود اپنا پیٹ بھر سکے، اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھر سکے، تو ایسے افراد کو فطرہ دینا چاہیے۔ فطرہ دینے میں خیال یہ رکھنا چاہیے کہ جسے فطرہ دیا جا رہا ہے وہ کلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، صوم و صلات کا
پابند ہو تو بہتر ہے، ایسے افراد کو فطرہ دیا جائے، اہل علم اہل فضل اگر ہو تو اس کو فطرہ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد مستحق کو کتنا فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ تو جو بھی مستحق ہے اسے پورا فطرہ دینا چاہیے۔ اگر ہم نے 5 لوگوں کا فطرہ نکالا ہے اور لینے والے 5 لوگ ہیں تو ہمیں ایک فطرہ سب کو دینا چاہیے، اور لینے والے 3 افراد ہوں مثلاً اور ہم نے 5 کا فطرہ نکالا ہے تو پھر کسی کو 2 کا دے دینا چاہیے، کسی کو 3 کا دے دینا چاہیے، یا کسی کو 1 کا دے دیں۔ اس طریقے سے یعنی جس کو بھی دیا جائے پورا ایک کامل فطرہ ہونا چاہیے۔ کسی کو 2 بھی دے سکتے ہیں لیکن 1.5 نہیں دے سکتے۔ مثلاً 200 روپیہ اگر ہم نے فطرہ 2 لوگوں کا نکالا ہے تو 100 روپیہ 2 مستحق کو تو دے سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ 50 روپے 4 لوگوں میں تقسیم کریں، نہیں۔ 2 لوگوں کا 100 روپیہ جب نکالا ہے تو ہم جس کو بھی دیں گے 100 روپیہ دیں گے، یا پھر کسی ایک کو 200 پورا دے دیں گے، پورا فطرہ دینا ہوگا۔ اب جس چیز سے کا فطرہ نکالا جا رہا ہے وہ جنس کیسی ہونی چاہیے؟ جس جنس کا فطرہ نکالا جا رہا ہو، اگر چاول کا نکالا جا رہا ہو، اگر گیہوں کا نکالا جا رہا ہو، یا اس قسم کی جو بھی چیزیں جس کا بھی فطرہ نکالا جا رہا ہے وہ جنس صحیح ہو، ایسا نہ ہو اس کے اندر مٹی بھری ہوئی ہو یا سڑا گلا چاول اور گیہوں ہو، تو ایسا فطرہ نکالنا کافی نہیں ہے۔ جنس جو ہو فطرے کی وہ اچھی جنس ہونی چاہیے۔ اور آخری مسئلہ فطرے کی نیت کیا کرنی ہے۔ جب ہم فطرہ نکالیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیت کریں کہ فطرہ میں نکالتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، قربتاً اللہ۔ یہ ہوتی ہے، یہ فطرے کی نیت ہے جو انسان کو یہ کرنا ہوگا۔ ایک انسان ایسا ہے کہ جو صرف اور صرف ایک فطرہ نکال سکتا ہے، اس کے گھر کھانے والے تو 10 لوگ ہیں لیکن اس کے پاس بس اتنی استطاعت ہے کہ صرف ایک فطرہ نکال سکتا ہے یا 2 فطرہ نکال سکتا ہے، تو ایسا انسان فطرہ نکالے گا، نیت کرے گا کہ فطرہ میں نکالتا ہوں اپنی طرف سے واجب قربتاً اللہ، پھر دوسرے کو دے گا، دوسرا تیسرے کو دے گا، تیسرا چوتھے کو دے گا۔ اس طریقے سے نیت کرتے وقت کرتے سب میں پھرا کر فطرہ ہو جائے گا۔ اگر انسان اتنا استطاعت نہیں رکھتا ہے کہ وہ پورے کا فطرہ نکال سکے، بس اس کے پاس اتنا ہے کہ ایک ہی کا فطرہ نکال سکتا ہے یا 2 کا فطرہ نکال سکتا ہے، تو وہ جتنا نکال سکتا ہے اتنے کا فطرہ نکال کے دوسرے کو نیت کروائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔